بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور تعلیمی عمل میں اس کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ تھنکنگ کیا ہے۔ تھنکنگ کے لیے ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سوچ۔ ہر وقت ہمارے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، بہت سے خیالات ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہیں بیٹھے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، اسٹڈی کر رہے ہوں، لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ اس عمل کو تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ دماغ سوچ سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک انوالنٹری ایکشن ہے۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں یا دل دھڑکتا ہے، جیسے ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم سوچنے کے عمل کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ہر وقت دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی سوچ چلتی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل، آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ کیا اس وقت سفر کرنا میرے لیے ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ مجھے پسند نہیں کیوں کرتی، یا وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس طرح ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، اور شاید ہم صرف اس ایک کام میں تو مہارت رکھتے ہیں، سوچنے کے عمل میں، خیالی پلاؤ بنانے کے عمل میں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جب انٹرویو کے لیے گیا، آپ نے اس کی کریٹیکل تھنکنگ یا ریزننگ پاور چیک کرنی ہے، تو اس سے یہ کویسچن کیا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک زرافے ہے اور اس کو ریفریجریٹر میں بند کرنا ہے، تو آپ اس کو ریفریجریٹر میں کیسے بند کریں گے؟ تو جو انٹرویو دینے والا تھا اس نے کہا کہ ہم ریفریجریٹر کا دروازہ کھولیں گے، زرافے کو ریفریجریٹر میں انٹر کریں گے اور دروازہ بند کر دیں گے۔ تو انٹرویو لینے والے نے اگلا سوال کیا کہ ایک ایلیفینٹ کو آپ ریفریجریٹر میں کیسے بند کریں گے؟ اس نے کہا کہ سمپلی ہم دروازہ کھولیں گے، زرافے کو ریفریجریٹر سے باہر نکالیں گے اور دروازہ اس میں ایلیفینٹ کو انٹر کریں گے اور دروازہ بند کر دیں گے۔ اس سے اگلا کویسچن تھا کہ لائن کنگ از ہوسٹنگ این اینیمل کانفرنس، کہ جنگل کے بادشاہ نے، شیر نے ایک جانوروں کی کانفرنس بلائی ہوئی ہے، سارے جانور وہاں موجود ہیں سوائے ایک جانور کے، تو بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو اس کانفرنس میں موجود نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر اس میں ایلیفینٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ریفریجریٹر کے اندر بند ہے۔ تو اس سے اگلا کویسچن تھا کہ وہاں پہ ایک دریا ہے، جنگل میں آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک دریا آتا ہے اور اس دریا کے اندر مگرمچھ ہیں، اور آپ کے پاس کوئی کشتی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دریا پار کر جائیں گے، کیسے کریں گے دریا پار؟ اس نے کہا کہ ہم دریا میں سے گزر جائیں گے، کیونکہ سارے مگرمچھ تو شیر کی شادی پہ گئے ہوئے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ریزننگ سکل، کریٹیکل تھنکنگ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے۔ تھنکنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واٹ دیئر از، واٹ از ہیپننگ، واٹ آور پرابلمز آر، واٹ آور آپشنز آر، واٹ تھریٹن اس، واٹ از امپورٹنٹ، واٹ از ان امپورٹنٹ، ہو آور فرینڈز آر، ہو آور اینیمیز آر۔ تو ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے وہ ہمیں تھنکنگ سے پتہ چلتا ہے، سوچ سے پتہ چلتا ہے۔ تھنکنگ سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کون سی چیز سچ ہے، کون سی چیز جھوٹ ہے، تو یہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں یہ تھنکنگ کے ذریعے آتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھنکنگ از دا کور آف دا کریکولم، کہ تھنکنگ جو ہے وہ کسی بھی کریکولم کی، نصاب کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہے کریٹیکل تھنکنگ از اے سیلف ڈائریکٹڈ پروسیس بائی وچ وی ٹیک ڈیلیبریٹ اسٹیپ ٹو تھنک ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف کوالٹی۔ یہ تو صرف تھا تھنکنگ، اب کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے کہ جس میں ہم کسی مسئلے کے حل کے لیے، ہائیسٹ لیول آف کوالٹی کے لیے، کسی مسئلے کے بہتر حل کے لیے ہم با مقصد طریقے کے ساتھ سوچتے ہیں، اور اس سوچنے کا مقصد ہوتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچنا، کسی حل پر پہنچنا۔ تو کریٹیکل تھنکنگ ایک تو ڈیلیبریٹ ہوتی ہے، مطلب ہم با مقصد سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور
کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے، اس کا رزلٹ نکالنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھنکنگ جو ڈیلیبریٹ ہو اور آؤٹ کم بیسڈ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے اندر کون کون سے سٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ کریٹیکل تھنکنگ کے اندر ہے اینالائز ہوتا ہے کہ آپ کو جس صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی کویسچن ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اینالائز ہوتا ہے کہ اس کے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا، ایک ایک کر کے پرکھنا۔ اینالائز کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے کہ چیزوں کو اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے پرکھنا، بال کی کھال اتارنا۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کریٹیکل تھنکنگ میں ریزننگ کا سٹیپ ہے دوسرا۔ ریزننگ ہوتی ہے جس میں ہم دلائل کے ساتھ بات ثابت کرتے ہیں، لاجیکل طریقے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایف اینڈ دین لاجک یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایویلویٹ کرنا، کہ ہم اینالائز اور ریزننگ کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے ایویلویٹ، اس کا ایویلویشن کرنا، جانچ پڑتال کرنا، پرکھ کرنا۔ اور نیکسٹ ہے ویلیڈیٹ، اور اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے کنکلیوڈ، نتیجہ اخذ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے 5 سٹیپ۔ یہ کسی بھی کریٹیکل تھنکنگ کے لیے یہ 5 سٹیپ جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو کریٹیکل تھنکنگ۔ سب سے پہلا ہے ڈو کیئرفل انٹینشنل تھنکنگ، کہ سب سے پہلے ہم ایک انٹینشنل یا ڈیلیبریٹ تھنکنگ کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں با مقصد طریقے سے سوچتے ہیں۔ نمبر 2، اینالائز اینڈ ایویلویٹ ایچ پیس آف دا آرگومنٹ، اور ہر آرگومنٹ، ہر دلیل، ہر فیکٹ یا ہر اوپینین جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے یوز آف ریزن اور لاجک ٹو چیک دا ویلیڈیٹی، کہ اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے یا اوپینین ہوتی ہے، اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے ہم ریزن کا استعمال کرتے ہیں، لاجک کا استعمال کرتے ہیں۔ اور 4 سٹیپ اس میں ہے چیک ٹروتھفلنیس آف ایچ فیکٹ ٹو سی ایف اٹ از ساؤنڈ آرگومنٹ۔ پھر ہم آرگومنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ جو ہے کیا یہ درست ہے، ٹروتھفل ہے اس کے اندر۔ اپلیکیشن ٹیسٹ ود ریئل ورڈ سینیریو ٹو ویریفائی، اور پھر جو ہمارے سامنے رزلٹ آتا ہے ہم اس کو ریئل سینیریو میں اپلائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقی دنیا میں اس نتیجے سے کو اپلائی کیا جا سکتا ہے جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے۔ تو جو نالج ہمارے پاس آتا ہے اس کو حقیقی دنیا میں، حقیقی ریئل سینیریو میں اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ شکریہ۔